بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معزز دوستو، دینی بہنوں، ایک آیت شریفہ پہلے سنائی ہوئی، اس میں ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ کوئی حرکت ہم سے ایسی نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو۔ اگر یہ ایک فکر ہر آنے والے ساتھی اور ہر شرکت کرنے والی دینی بہن کے اندرون میں آ جائے تو پھر روز بروز دین میں ترقی ہوتی رہے گی، اللہ سے تعلق بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا رہے گا اور اللہ کی پسندیدگی میسر آتی رہے گی، اور اسی اعتبار سے زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کل کا میرا دن کیسا تھا اور آج کا کیسا ہے، اور آئندہ کل مجھے کیسا رہنا ہے۔ یہ فکر آج باقی نہیں رہی، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں سوچ فکر، غور خوض، محاسبہ، جائزہ لینے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، دیکھ لو، غور کر لو کہ کل کے واسطے کیا تیاری کرے، کل کے واسطے کیا بھیجے۔ کل سے مراد آخرت، آج سے مراد دنیا، کل سے مراد آخرت۔ کل کے واسطے کیا کرے وہ ذرا دیکھ لو، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، دیکھنے کا اہتمام نہیں ہو رہا، اس کے نتیجے میں فکر بھی نہیں بڑھ رہی، ایک حال پہ چل رہے ہیں، بس جیسے ہیں جس حد تک ٹھیک ہے، بس آگے مزید ٹھیک ہونے کا مسئلہ نہیں۔ جو کچھ چھوٹے موٹے اعمال کر لے رہے ہیں، مزید اعمال بڑھانے کی کوئی فکر نہیں۔ جو کچھ برائی سے بچ رہے ہیں، مزید برائیوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ جو احکام اپنا رہے ہیں، مزید جو احکام چھوٹے ہوئے ہیں ان کو اپنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ دیکھنا چاہیے ہر شخص کو کہ کل کے لیے میں نے کیا بھیج رکھا ہے۔ سب کو کل کی فکر ہے، مگر یہاں کس کل کی فکر ہے؟ یہ عجیب صورتحال ہے اس وقت۔ کیا کروں، کیسے کماؤں، کہاں جاؤں، کیا کھاؤں، آمدنی کیسے بڑھاؤں، کاروبار میں ترقی کیسے کروں۔ اسی دنیا کے کل کی فکر سب کو ہوگی، حقیقی کل کی فکر عام طور پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں اور کر لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیے۔
ہم میں سے تو کئی ایک کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کل کا انتظام کا کرنا، اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے، عبادت میری کیسی ہے، اخلاق میرے کیسے ہیں، آخرت کی فکر میرے اندر کتنی ہے، جون سی صفات قیامت کے دن آدمی کی سرخروئی کا سبب بنتے ہیں، وہ کس حد تک میرے اندر آئے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن میرے لیے رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں، کس حد تک وہ چیز میرے اندر سے نکلی، یہ فکر کب آئے گی؟ جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں حاضری کا یقین ہوگا، وہاں باس پرس ہونے کا یقین ہوگا، حساب کتاب کا اعتقاد ہوگا، ہاتھوں میں اعمال نامہ دیے جانے کا اعتقاد ہوگا، اچھے اعمال کتنے ہو رہے ہیں، برے اعمال کتنے ہو رہے ہیں، اچھے اعمال میں کیا کمی ہے، برے اعمال میں سے بچنے میں کتنا اہتمام ہے، یہ سب سوچنا چاہیے نا۔ ایمان کے تقاضے، توحید کے تقاضے، حقوق اللہ کے، حقوق بندوں کے، یہ جتنا یہاں ادا کر کے جائیں گے، سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی فکر اتنی زیادہ کر رہے ہیں۔ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا کم از کم کل کے واسطے میں کیا کریں، کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جس کی وجہ سے میرا کل بگڑ جائے گا۔ آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کل کی فکر لانا ہے تو اللہ کا تقوی چاہیے، فکر نہیں ہے تو بھی پھر اللہ سے ڈرنا، اور یہ خیال رکھنا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہیں باخبر ہیں۔ کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی رہنے والی نہیں ہے کس کی بھی۔ میرے سے آپ سے چھپ سکتی ہے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ یہ بیماری کب پیدا ہوتی ہے؟ آخرت سے بے فکر ہو جانے کی، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اس بارے میں بے فکر ہو جانے کی۔ یہ بیماری کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کو بھول جانے والا دراصل اپنے انجام کی بہتری کو اپنے حق میں بھول جانے والا ہے۔ سورہ سے فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تم ان میں سے مت ہو جانا، اس لیے کہ اللہ کو بھلا دینا اپنے آپ کو بھلا دینے کے برابر ہے۔ اور یہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے کو اپنی یاد ہے، اپنی جو یہاں کی ضرورت ہے بس وہ یاد ہے۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے، سمجھ لیجیے آج کی مجلس کا۔ ہر بھائی ہر بہن اپنی آخرت کے بارے میں فکر مستقل کرے،
میری 24 گھنٹے کی زندگی میں آخرت بنانے والے اعمال کتنے ہیں، آخرت بگاڑنے والے اعمال کتنے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کتنے، ناراض کرنے والے اعمال کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے تعلق کے تقاضے میں ہونے والے اعمال کتنے ہیں، اور آپ سے بے رخی برتنے کی وجہ سے ہونے والے اعمال کتنے ہیں؟ ہر شخص سوچنا ہے۔ اگر توحید نہیں ہوگی، آخرت میں مسئلہ ٹیڑھا ہے، بہت ٹیڑھا ہے۔ ایمان نہیں ہوگا، آخرت کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ عبادتیں نہیں ہوں گی، آخرت کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ اخلاق نہیں ہوں گے، آخرت کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ معاملات صاف نہیں ہوں گے تو کیے گئے اعمال کا سے آخرت میں فائدہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ معاشرت صاف ستھری نہیں ہوگی، بہتر نہیں ہوگی، تو یہاں کی 2 روزہ خوشیوں پہ پانی پھر جائے گا۔ اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو کسی بھی عمل کا اللہ کے یہاں مقبول ہونا ہی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو رنج، غم، الم ہوگا، اور فکر صحیح نہیں ہوگی تو صحیح پٹری پہ چل ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عقیدے صحیح ہوں، عبادتیں اچھی ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، معاشرت پاکیزہ ہو، اخلاق بہترین ہو، ذکر فکر صحیح رہنا، یہ 6 چیزاں صحیح ہونا۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ذکر فکر، نصاب ہے یہ پورا۔ یاد رہنا ہر ساتھی کو، کسی سے بھی پوچھے تو انہیں بول سکنا یہ 6 چیزاں میرے صحیح رہنا ضروری ہے۔ یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے یا کچھ کو یاد ہے کچھ کو نہیں یاد ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ذکر فکر۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہر چیز کے 6 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے۔ سمجھانے کے واسطے کاڑی کی ڈبی، اینٹ کی مثال دے کے بولتے تھے کہ دیکھو اس کے 6 پہلو ہیں، اوپر کا، نیچے کا، دائیں کا، بائیں کا، آگے کا، پیچھے کا، ہے نا؟ 6 پہلو ہے نا؟ جس چیز کے 6 پہلو تراشے ہوئے ہوں وہ چیز صحیح ہے۔ جس پتھر کو تراش کے 6 پہلو صحیح کر دیے، اچھی سے اچھی جگہ لگاتے۔ جس لکڑی کے 6 پہلو کاٹ کے صحیح کر دیے، اونچی سے اونچی جگہ لگاتے۔ جس لکڑی کے 6 پہلو درست نہیں ہوئے، جس پتھر کے 6 پہلو درست نہیں ہوئے،
تو وہ پتھر کو تو ڈال دیتے زمین میں اور لکڑی کو ڈال دیتے چولہے میں. بنیاد میں ڈالتے تھے الٹے سیدھے گول ٹیڑھے میڑے جتنے بھی رہتے سب بنیاد میں. اور جو لکڑیوں میں وہ گاٹھیوں کی جگہ رہتی کانٹے تو کٹتی نہیں صحیح نہیں ہوتی ایسی رہتے خالی. جا کے دیکھو بڑے بڑے پکوانوں میں لیا کے ڈالتے رہتے اس میں. ایسے تھے کہ جس کے 6 پہلو درست نہیں ہوتے اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی، اس کا انجام اچھا نہیں رہتا. ایسے ہی فرماتے تھے کہ جس آدمی کے 6 پہلو اچھے نہیں ہوں گے اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اس سے اٹھنے سے پہلے یاد ہونا سب کو 6 پہلو. کیا سبق دیا بھائی آج بولا تو جا کے جس کو بولا اس کو بول سکنا. جس کے گھر والیاں ہیں جا کے گھر والیوں کو بولو آج مول صاحب یہ سبق دیا جائے. اور بولو کہ تمہارے یہ 6 پہلوؤں میں سے کوئی پہلو میں کمی دکھی تو میں تمہارے کو متوجہ کرتا ہوں، میرے 6 پہلوؤں میں سے کوئی کمی دکھی تو ذرا تم متوجہ کر دو. کوئی دوست ہے تو اسی حساب سے دوستی رکھو اس سے. دوستاں تعریفاں کرنے کے واسطے نہیں رکھنا. تعریف کرتے سنے دوست ہے آج کہتے بولا تو ہمارے میں ایسا ہے دیکھو بولے تو کٹا. ارے بھائی کسی سے تعلق رکھو تو اس واسطے رکھو کہ اس کی وجہ سے اپنے دین کا فائدہ ہو. اس سے کہو کہ بھائی اگر کچھ کمی دیکھو تم تو مجھے ذرا بہت بتلا دو کہ بھائی دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں. ایسا دوست رکھو. اسی واسطے کہتے ہیں کہ اچھائی کی لین میں روکنے ٹوکنے والا اگر کسی کو دوست مل گیا بہت قابل قدر ہے. اور اگر تمہارے گھر میں یا تمہارا جن سے تعلق ہے ایسا کوئی عمر رسیدہ شخص آپ کو آپ کی خرابی پر روک ٹوک کرتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے سمجھو. مگر ہمارا مزاج ہی عجب ہو گیا، بس غلط ہی نہیں بولنا کوئی. یہ کمی ہے یا خرابی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بول کے نہیں بولنا. یوں ہی بولے اس وقت سے مخالفت شروع ہو جاتی. برسوں کی دوستی برخاست. اس نے ایک خرابی کی درخواست کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، ملدہ آج سے دوستی برخاست. وہ دوست بھی کہیں گا دوست ہے جو آپ کی خرابی کو دیکھ کے آپ کو متوجہ نہیں کرتا. برداشت نہیں کرتے بالکل کہ بھائی خرابی ہے کوئی بتا رہا ہے تو سن لینا چاہیے. بول دیا کہ بھائی اب کیا ہے نماز میں نہیں دکھ رہے ذرا کیا قصہ ہے. شکریہ بھائی آپ کا توجہ دلایا. کبھی کبھی تھوڑی بہت ایسی سستی آتی رہتی جی آپ ذرا ایسا مجھے متوجہ کرتے رہے تو بڑی مدد ملتی. دیکھو بہت اچھا کرے شکریہ آپ کا. ویسے میں نے جو نہیں آیا تھا فلانی وجہ سے نہیں آ سکا تھا. ٹھیک ہے. کوئی بول دیا کیا بات ہے بھائی نماز میں نہیں دکھ رہے ہیں. تمہارے کیا معلوم میاں میں کون سے حالات سے گزر رہا ہوں. تو پھر ان بولتا اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ اچھی بات کی طرف اس نے توجہ دلائی. آپ کے پاس میں عذر ہوگا مگر اس نے ایک اچھی بات ہی تو بتائی نا آپ کو.
نہیں سمجھ میں آ رہا، یوں سمجھ لیجیے سر آپ باہر نکل گئے، کرتا پاجامہ پہن لیں گے، بالکل نیا تازہ دھلا ہوا سری کیا ہوا کرتا پاجامہ ایک دم جلدی میں پہنے نکل گئے، ٹوپی لے کے پہن لے کے نکل گئے باہر، جلدی میں آپ نے دیکھا ہی نہیں، دوست دیکھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میاں فلانی شادی میں جا رہا ہوں، فلانے والی میں جا رہا ہوں۔ وہ ذرا پیچھے کچھ خراب قسم کا دھبا دکھ رہا ہے کہ ذرا دیکھ لینا تھا، دھو لینا تھا اس کو۔ ناراض ہوتا کیا ہوں، دیکھ لے کے بولتا ارے بھائی اچھا ہوا بتا دیے یار، تم اگر ویسے ہی میں چلے جاتا تو پورے مجمع میں میری شرمندگی ہو جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ خرابی بتانے والے کی قدر کرنا نا، اچھائی کے لیے بول رہا ہے۔ آج کل لوگ بولتے خرابی نہیں بتانا، خراب بھی کرا تو اچھا اچھا بولنا، اس صورت میں کہیں اصلاح ہوگی۔ گھر میں ماں باپ ہیں، 11 بجے کے بعد بچہ آیا تو بولتے کہاں لگے تھے اتنی دیر تک، رات کے وقت میں کہاں پھرتے رہتے تم، عشاء کے بعد میں گھر کو آ جانا۔ اماں پہ غصہ، بابا پہ غصہ، اچھی تو بات بول رہے ہیں نا انہوں، خراب بات کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا ناراض ہو جاتا۔ اور کوئی تو ایسے بدتمیز اور بے ادب قسم کے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کچھ بھی نہیں، تم عشاء کے بعد میں تم کھانا کھا لے کے بستر بچھا لے کے اوڑھ لے کے سو جاؤ، بس تم کب آتا ہوں کب نہیں آتا ہوں، میں اس کو بولنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا بچہ بھی کہیں پنپے گا تو ماں باپ کو جواب دے، ان کی خیر خواہی کے بدخواہی سمجھے، ایسا بچہ بھی کہیں مستقبل میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 6 چیزوں کے بارے میں روزانہ جائزہ لیتے رہنا، اللہ سے عقیدہ میرا درست ہے نہیں ہے، عبادت کا اہتمام میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں، اونچ نیچ، ہیر پھیر، خیانت، بددیانتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس قسم کی چیز تو نہیں ہو رہی۔ آپ بولیں گے صاحب یہ اگر میں دیکھتے بیٹھا تو پھر ایسی صورت میں پھر میں زیادہ ترقی نہیں کر سکتا، کے اندر سے خیال ڈالتا شیطان، وہ ترقی کر کے کیا کرے گا، اس ترقی کے بعد میں ٹھکائی ہوگی، جس ترقی کے بعد میں پٹائی ہوگی، ٹھکائی ہوگی، دھلائی ہوگی، وہ ترقی کس کام کی؟ جی 1000 کی جگہ 1 لاکھ کما لیا، دھوکہ دے کے کما لیا۔ تو یہ جو 90,000 دھوکہ دے کے بڑھ کے لیا نا، اس کا جب حساب کتاب چکانے کا وقت آئے گا تو یہ 1000 بھی نہیں بچیں گے۔ کئی کی ترقی ہے بھائی، وہ غلط طریقے سے کسی جگہ جا کے آدمی کسی کے غلے میں سے 50,000 روپے نکال لیا، سمجھ 1 گھنٹے کی ہوشیاری سے، 1 گھنٹے کی کوشش سے 50,000 روپے مل گئے۔ مہینہ بھر بھی میں کوشش کرتا تو نہیں کما سکتا تھا، گھنٹے میں ہو گئی بول کے خوش ہو گئے، بیٹھ کے گن رہا برابر نوٹا ہے نہیں ہے بول کے، اتنے میں پہنچ گئے وہاں۔ تحقیق تفتیش کرنے والے
اور اس کو پکڑ لیا. پکڑ لینے کے بعد اس کے پاس جو 50,000 اس کے لے کے گیا تھا سو وہ بھی لیتے ہیں، اس کا نہیں ہے سو اس کے ذاتی 10,000 وہ بھی لیتے ہیں. پھر پکڑنے کو جا کے اندر جیل میں ڈالتے ہیں. پھر وہاں اس کے بعد میں جو سلامیاں ملتی ہیں تو 50,000 کا مزہ سمجھ میں آتا نہیں آتا جی؟ ارے اس سے بہتر تو ایک ٹائم میں بھوکا رہ جانا اچھا تھا. وہ ترقی کہے گی ترقی، جس کے پاس دھلائی ہے اس کا نام ترقی ہے کیا؟ تو اللہ سے میرا عقیدہ کیسا، عبادتیں میری کیسی، معاملات لین دین خرید فروخت کیسا، صحیح غلط جائز ناجائز، درست نادرست، حق باطل، جائزہ لیتے رہنا روز. یہ جو باتیں بتائی جا رہے ہیں نا، ایسی باتوں پہ اگر مسلمان عمل شروع کر دیا نا تو آج پوری دنیا میں بدنام ہے مسلمان خراب ہے بول کے. پھر پوری دنیا میں لوگوں کو ماننا پڑے گا اس بات کو کہ ان سے اچھے روئے زمین پر کوئی دوسرے نہیں ہیں. معاشرت، گھر میں رہنا سہنا، آنے جانے والے لوگوں سے تعلق، بات چیت، سلوک بہت اچھا رہنا ہے. اپن بھی اچھے رہنا، عورتیں بھی اچھے رہنا، دونوں کو بول رہے ہیں، یہاں دونوں موجود ہیں. نیچے والے حال میں خواتین ہوتی ہیں، یہ اوپر والے مسجد والے حصے میں مرد لوگ ہوتے ہیں. ورنہ عام طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں خالی عورتیں سن رہی، مرد رہتے ہی نہیں. کہیں ایسا ہوتا ہے زیادہ تر کہ مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. نتیجے میں جب مردوں کو بولتے ہیں ایسا ایسا رہنا تو ان کے ذہن میں ایک بات آ جاتی، میں ہی صحیح رہا تو کیا ہوا، انہیں بھی تو صحیح رہنا نا. جب انہیں صحیح نہیں رہتی تو میں صحیح رہنے سے کیا فائدہ بول کے اڑا دیتا بات. اب وہاں جا کے عورتوں میں بولے تو عورتوں کیا بولتے، ٹھیک ہے ہمارے کو مول صاحب ایسا ایسا بول رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آج کل مردوں کا کیا حال ہے، کیسے خراب ہے مرد بھی. توبہ توبہ. کسی عورت سے جا کے پوچھو تمہارا مرد کیسا ہے، بس میں تو بس کر کے دے دیے بلکہ چلا لے رہی ہوں اور دعا کرتے رہتے ہوں اللہ میاں ایسا کسی بھی عورت کو نہیں دلانا ہو. ویسے کبھی پوچھو جا کے تم میرے حق میں کیا دعا کر رہے ہیں بھائی، معلوم ہو جاتا ذرا. جو لوگ نہیں کر لیے انہوں تو بہت شوق سے سن رہے ہیں، جو لوگ کر لیے وہ لوگ سوچ میں پڑ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. ارے اللہ کے بندو گھر میں اچھے رہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس واسطے رشتے وشتے دیکھو کرو تو ذرا یہ چیزیں دیکھ کے کرو، کیش ویش دیکھ کے مت کرو. کہاں آمدنی زیادہ ہے، کہاں مال پانی خوب ہے، کہاں سے زیادہ سامان مل سکتا ہے، کہاں سے زیادہ روپیہ بٹورا جا سکتا ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے جہاں وقتاً فوقتاً بھیج کے کچھ منگا لے سکتے ہیں. ہر 4 دن کو چلے جا رہی ہے عورت اماں بابا سے پیسے لانے. کیا ہوا بولے تو میاں بول رہے ہیں پیسے جا لے کے آ. کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، ہر تھوڑے دن کو بھیج دیتا جا اماں بابا سے لے کے آ.
بچے والے بول لیتے ہیں ایسی جگہ دیکھنا جی ضرورت پڑی تو بچے کی وہ لوگوں کچھ مدد کر سکنا. گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بات چیت اچھی رہنا، سلوک صحیح رہنا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا نام معاشرت ہے. تو ایک پہلو عقائد کا، ایک پہلو عبادات کا، ایک پہلو معاملات کا، اور ایک پہلو معاشرت کا. ایک پہلو ہے اخلاق کا. تصوف میں، علوم احسانی میں، فقہ باطن میں، اصلاحی تربیتی لین میں اخلاق خاص موضوع ہے. نرمی رہنا، سختی نہیں. برداشت رہنا، بے برداشتگی نہیں. خیر خواہی رہنا اندر، بدخواہی نہیں. معاف کر دینے کا مزاج ہونا، غصہ نکالنے کا نہیں. اپنے آپ کو متواضع رکھنا، انانیت، تکبر، بڑا پن نہیں رہنا. ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو مل رہا ہے وہ بھی کافی ہے، اس پر قناعت رہنا، حرص نہیں رہنا. دوسروں کو بہت کچھ مل رہا ہے تو اپنے اندرون میں اس کے خلاف میں مجھے مل جائے کہ آرزو تمنا نہیں رہنا، جس کو طمع کہتے ہیں، بلکہ زہد رہنا، بے رغبتی رہنا. کسی کو صحت مند دیکھیں، کسی کو فراخ حال دیکھیں، کسی کو خوش دیکھیں، کسی کو مسرور دیکھیں تو خوش ہو جانا. حسد نہیں رہنا. کسی کا کام بن گیا، اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشی ہوئی آپ کا کام ہوا. میرا نہیں ہوا، تمہارا ہوا، ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ حسد ہے، بد اخلاقی کا بدترین عنصر ہے. آدمی میں الفت، محبت کا مزاج رہنا. دور کرنے کا نہیں، قریب کرنے کا مزاج. حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو کسی سے الفت و انسیت نہیں رکھتا، اور اس سے کوئی دوسرا الفت و انسیت نہیں رکھتا. جڑے ہوئے نہیں رہتے، کٹتے رہتے ایک دوسرے سے، کاٹتے رہتے ایک دوسرے. شکر کا مزاج رہنا، ناشکری نہیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مزاج رہنا، ناراضگی کا نہیں. کوتاہی ہو جائے تو ندامت و شرمندگی اور فکر کا مزاج ہونا، بے فکری، بے اعتنائی کا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات پوری بچوں؟ اخلاقیات ہیں. اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، کوئی ملا اکرام سے سلام کرو، مصافحہ کرو، ادب سے بٹھاؤ، اس کو کچھ کھلاؤ، کچھ پلاؤ. اخلاق کا 1000واں حصہ ہے. سمجھا؟ ہم لوگوں نے خالی اس کو نام اخلاق رکھ کر. اللہ نے مجھے جو دیا اس تقسیم پہ میں راضی نہیں.
دوسرے کو دیا تو اس کو کئی کو دیے بلکہ ناراض ہوں، بتاؤ میرے سے زیادہ بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے حسد کرنے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو. اور جو اپنے محسن، منعم، کرم فرما، زندگی دینے والے، جسم دینے والے، حیات دینے والے، علم و قدرت دینے والے، ارادہ دینے والے، سماعت بصارت کلام دینے والے، میرے لیے روشنی فراہم فرمانے والے، میرے لیے ہوائیں چلانے والے، میرے لیے بارشیں برسانے والے، میرے لیے زمین بنانے والے، میرے لیے زمین سے اناج نکالنے والے، میرے لیے زمین سے لباس نکالنے والے، میرے لیے رات اور دن بنانے والے پروردگار کے فیصلے سے راضی نہیں ہے تو اس سے زیادہ بد اخلاق اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ 5 پہلو ہو گئے. چھٹواں پہلو ہے ذکر فکر صحیح رہنا. اس کی یاد دل میں ہے، کائے کی سوچ اندر ہے. اللہ کی یاد ہے یا اللہ کے غیر کی؟ اکابر اور اللہ مشق کرتے تھے تو اتنی مشق کرے، اتنی مشق کرے، اتنے مشق کرے، سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کا دل کا دھیان اللہ کی طرف رہتا تھا. اپن بھی کوشش کرنا ویسی. دست بکار دل بیار. یار بولے تو اللہ تعالیٰ، دوست کو بولتے. تمہارا ولی تو اللہ ہے، تمہارا دوست تو اللہ ہے. انما ولیکم اللہ. اس کو اپنے پاس میں یار بولتے. تو دست بکار، ہاتھ کام کاج میں، اعضاء جوارے کام کاج میں رہنا، دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا. اتنی محنت کوشش کرنا. زیادہ کوشش کرے تو جلدی ہوتا. کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہیں آپ جانا شروع کرے، کرنول جانا ہے سمجھو، نظام آباد جانا ہے سمجھو، تو اب ایک ہی ہے کہ بھائی آدمی پیدل جا رہا ہے، ایک یہ کہ سائیکل سے جا رہا ہے، ایک یہ کہ سائیکل موٹر سے جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ بس سے جا رہا ہے، اور ایک کار سے جا رہا ہے. چار ہیں تو سب ہیں، سب ہی پہنچیں گے. کار والا پہلے پہنچیں گا، بس والا بعد میں جائیں گا، سائیکل والا اس کے پیچھے پہنچیں گا، پیدل جانے والا اس کے پیچھے جائیں گا، ہے نا. تو جا رہا ہی نہیں، پہنچیں گا. جو جا ہی نہیں رہا ہے تو پہنچیں گا کیا ان؟ چلتے تو رہنا، کم از کم کوشش تو کرتے رہنا. اپن کوشش ہی نہیں شروع کر رہے ہیں. ذکر کتنا چل رہا ہے بولے تو کچھ بھی نہیں چل رہا. معلوم صاحب گھر کے حالات ایسے ہیں، وہ مسائل ایسے ہیں، یہ مسائل ایسے ہیں، کچھ بھی کرنا نہیں ہو رہا. بڑی مشکل سے نماز پڑھ لے رہا ہوں، وہ نماز بھی بس کیسی ہو رہی ہے میرے کچھ معلوم ہے. چل رہا ہی نہیں. چلیں گا نہیں تو پہنچیں گا کیسا بھائی؟ اب شوق زیادہ ہے تو تیزی سے چلو، نہیں ابھی اتنی ہمت نہیں ہے تو آہستہ ہی صحیح، جب چلنا تو شروع کرو. کرتے ہی نہیں کام کو. تو اللہ کی یاد دل میں ہونا، اس کی محنت ہونا، مسلسل اتنا رٹنا اللہ کا نام، اتنا دہرانا اللہ کا نام، اتنا بولنا اللہ کا نام. حدیث میں آتا ہے اس قدر اللہ کا ذکر کرو، اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں. فکر صحیح رہنا، سوچ صحیح رہنا.
ہمیشہ ان کی طرف نظر رکھنا، اپنی فکر پر اپنی نظر رہنا. میری فکر کدھر ہے ذرا اس پہ نظر رکھو. آج کل یہ دو چیزوں پر خاص نظر رکھو، ایک نظر پر نظر اور ایک فکر پر نظر. دوسرے کی نظر پر نظر نہیں، اپنی نظر پہ نظر رکھو. اپنی نظر پہ نظر پہ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ اپنی نظر پہ کیسا نظر رکھنا مول صاحب؟ اپنے نظر سے دوسروں کے اوپر نظر ڈال سکتے، اپنی نظر پہ نظر کیسی؟ اور فکر تو دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کے اوپر نظر کیسی؟ بلکہ سوال آ سکتا ہے. دل کی توجہ، دل سے دیکھتے رہنا، دل کی طرف دل کی توجہ رہنا کہ نظر میری کس پر پڑ رہی ہے. یہ ہے نظر پر نظر. کیا دیکھ رہا ہوں کیا نہیں دیکھ رہا ہوں، اس طرف توجہ رکھنا. یہ ہے اپنی نظر پر نظر. دیکھنے کی چیز ہی دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھنے کی بھی دیکھ رہا ہوں، یہ ہے نظر پر نظر. اور جب تک کہ یہ نظر پہ نظر نہیں رکھیں گے کچھ صحیح نظر آنا بھی مشکل ہے. نظر ہر نظر کو نہیں کہتے، نظر مشکل سے نظر ہوتی. آپ کو دیکھیں تو اللہ یاد آیا تو یہ نظر صحیح نظر ہے. جھاڑ کو دیکھیں اللہ نظر یاد آئے تو یہ نظر صحیح نظر ہے. آسمان و زمین کو دیکھیں اللہ یاد آئے تو یہ نظر صحیح نظر ہے. ایسے ہی فکر پر نظر رکھنا، کیا سوچ رہا ہوں میں، کیا فکر دامن گیر ہے. یہاں کی سوچ رہا ہوں وہاں کی. دنیا کی فکر زیادہ ہے کہ آخرت کی؟ دنیا کی سوچ میں زیادہ گم ہو کہ آخرت کی؟ یہ ذکر فکر صحیح رہنا، یہ چھٹا پہلو ہے. یہ 6 پہلو صحیح ہوئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ 6 پہلو تراشیدہ ہے. اب ڈھنگ کا بن گیا. زندگی میں ڈھنگ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے تو بے ڈھنگ کی زندگی ہے. فکر کر کے یہ 6 پہلوؤں کو درست رکھنے کا اہتمام کریں. آج آپ کے سامنے انہی چیزوں میں سے صرف 5-6 چیزیں سرسری طور پر سنائی جا رہی ہیں، اس کی طرف خاص طور سے خیال رکھیں. اور بھائی یہاں 5:45 ہو رہے ہیں. 4:35 جی غور سے سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 باتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے. بہنیں بھائیاں غور سے سننا. 3 باتوں سے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے. ایک جھگڑے سے، دوسرے تکبر سے، تیسرے بیکار بات کرنے سے. جھگڑتے نہیں تھے آپ کسی سے. راستے میں کچرا ڈال دیے، جھگڑے. راستے میں کانٹے بچھا دیے، جھگڑے.
بیت اللہ کے پاس عبادت میں ہے، جا کے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، جھگڑے ان لوگوں سے۔ ایک انتہائی بدباطن آیا، اس نے رومال گلے میں ڈال کے اس کو پیش دینا شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا گلا دب کر بہت زیادہ آپ کو تکلیف لاحق ہوگی، آپ نے جھگڑا نہیں ہو۔ ایک شخص سے قرض لیا تھا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، آگے بیٹھ گیا، قرضہ دے دو، جھگڑنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا۔ یا ٹائم ہو جانے کے بعد میں بھی، ٹائم نکل جانے کے بعد میں بھی اگر انہیں آ کے بولا بھائی میں ٹائم دیا تھا آپ کو، ٹائم ہو گیا ذرا دے دو، تو لڑنا شروع کر دیتے اس سے۔ ٹائم نہیں ہوا تھا اور آ کے جھگڑنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ حضور کے ساتھ میں نامناسب رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو یہ چاہا کہ ذرا سا اسے تنبیہ کریں، ذرا اسے ڈرائیں دھمکائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ صحابہ ذرا بے چین ہو رہے ہیں، ان سے فرما دیا کہ نہیں، آپ لوگ نہیں الجھنا، آپ لوگ خاموش رہو، اس کا حق ہے مانگ رہا۔ پھر انتظام ہوا کسی طریقے سے اور دے دیا گیا۔ تو اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ بولے کیا قصہ ہے؟ نہیں، 100 چیزوں کو آزما لیا تھا میں، خالی ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی، برداشت کتنا، عفو درگزر کا مزاج کتنا، تحمل، حلم کتنا، وہ دیکھنا تھا۔ اس واسطے کہ آپ کے خصوصیات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں سب ایک ایک کر کے آزما لیا تھا، ذرا یہی دیکھنا باقی تھا، وہ دیکھنے کے واسطے آیا تھا۔ مجھے جو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑے سے آپ اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے۔ آج ہم لوگ دوسروں کے جھگڑوں میں جا کے جھگڑے میں شریک ہو جا رہے ہیں۔ بہادری بتا رہے ہیں۔ مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ جھگڑالو نہیں ہوتا۔ اور اب تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو نتیجے میں دین کے مسئلوں میں بھی جھگڑ لے رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو ایک چیز صحیح معلوم ہے، آپ کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لڑ کے کئی کو لڑ رہے ہیں آپ، اس کو وہ چیز صحیح نہیں معلوم ہو رہی، دوسری چیز صحیح معلوم ہو رہی، وہ کر لینا۔ جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس کے جواب وہ دے گا، آپ کا جواب آپ دیں۔ نرمی سے، خیر خواہی سے بتا دو کہ بھائی ایسا ایسا ہے، میرے علم میں ہے، آپ کو اطلاع دے دے رہا ہوں، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، مسلک دونوں کا ایک تھا، الگ الگ تھے، لڑ لیتے تھے نہیں، آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ مسلک ان کا الگ، ان کا الگ، لڑ لیتے نہیں تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ انہیں دوسرا ملک بن جانا، مسلم لیگ کے ساتھ دینا لگے، دوسرا بننا چاہیے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، بننا ٹھیک نہیں، اس واسطے وہ کانگریس کے ساتھ دینے لگے۔ اب پبلک کو ہموار کرنا، اس کے واسطے تقریریں ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، نظریات کے اعتبار سے، یہ رائے غلط ہے بلکہ یہ رائے مناسب ہے، یہ رائے مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف میں جو رائے ہو سکتی تھی اتنی قوت سے بیان کرتے تھے
کہ سننے والوں کو ایسا تاثر ہوتا تھا کہ اس قدر اختلاف ہے رائے کا کہ اگر یہ لوگ آپس میں ملیں گے تو شاید ایک دوسرے کو مار لیں گے، ایسا سمجھ میں آتا تھا. اور بسا اوقات ایک ہی اسٹیج پہ دونوں کو بلا کے تقریر کرا دیتے تھے. میں صاحب آیا جم کے تقریر کی دوسری صاحب کے رائے کے خلاف میں، تقریر ایسی کہ دیکھنے والوں کو ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر ملیں گے یہ لوگ تو شاید ایک دوسرے کو مار لیتے کہ کیا. آج ایسے کیا بھی مسئلے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بولے ایسا نہیں سنیں گے نا، کاٹ دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ تقریر کر کے گئے، وہ صاحب اسٹیج پہ دھواں دار تقریر، زبردست قسم کی. ہم جیسے کوئی معمولی قسم کے مقررہ نہیں تھے، وہ لوگ دنیا کے ٹاپ کے مقررین تھے، ملک کے ہی نہیں. جب کسی مسئلے پہ بولنے لگتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کا حق ادا کر دے رہے ہیں، ایسا بولتے تھے. علم کے پہاڑ، فہم و فراست کے غیر معمولی جلیل القدر لوگوں میں سے. ویسی تقریر کر کے ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے صاحب جو ان کے بالکل خلاف نظریات والے ہیں. تو ویسی تقریر کر کے وہ صاحب اتر کے جا رہے ہیں، تو جن کے خلاف میں تقریر کر کے گئے تھے نا، جاتے جاتے ان کے جوتے سیدھے کر کے جاتے تھے. جاتے جاتے ان کے جوتے سیدھے کر کے. اب وہ صاحب تقریر کرے، ان کے خلاف میں کرے اور جم کے کرے. اس کے بعد میں جب وہ اسٹیج سے اتر کے جانے لگ گئے تو دیکھے کہ جوتے بالکل سیدھا پلٹا کے رکھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ بھائی میرے جوتے کس نے سیدھے کیے؟ کہنے لگے کہ جی وہی مقرر صاحب نے کیے جو آپ کے خلاف تقریر کر کے گئے تھے. اچھا انہوں نے کیا؟ اس کو اٹھایا، دونوں کو ملایا اور بغل میں رکھ لے کے چلے گئے. کہنے لگے کہ اگر ان کا ہاتھ لگ گیا تو اب میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ ان کو پاؤں میں ڈالوں. اکرام آپس میں ایسا تھا، نظریات کا رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر جھگڑنے کی کیا گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں آپس میں لڑو نہیں، لا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کر لو. گھروں میں جھگڑے، گلی کوچوں میں جھگڑے، محلوں میں جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، آبادیوں میں جھگڑے. ایسی غلط شبیہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اس وقت میں پیش کی جا رہی ہے کہ کچھ بولنے کے لیے زبان کھولنا مشکل ہو گیا. تو ایک چیز جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے کیا تھا؟ جھگڑے سے الگ رکھتے تھے. میرے پاس آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کبھی نہیں سننا چاہتا ہوں جھگڑے میں شریک تھے. جس کو جھگڑ لینا ہے وہاں جائے جن کو جھگڑا پسند ہے. خیر وقت زیادہ ہو جا رہا. دوسری چیز جس سے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے تکبر ہے، بڑا پن. میں بڑا، میری اونچی حیثیت، میں پوزیشن والا، میری سننا، دوسرے کچھ نہیں، سب آخر، میں ایک ہی عزت والا، سب کمتر، میں اکیلا ہی برتر، سب خراب، میں ہی اچھا. یہ نہیں تھا. عاجزی، انکساری، تواضع، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا. کبھی کوئی بڑی بات بھی زبان سے نہیں نکالا.
تیسری چیز، بیکار بات سے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے، غیر ضروری کام، غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ اور فون آنے کے بعد سے تو غیر ضروری باتیں بہت ہی بڑھ گئے، کم از کم ملنے کے وقت میں کر لیتے تھے، اب ملنے کے بعد سے آنے جانے کا مسئلہ نہیں رہا نا۔ بس جب گھنٹوں بات کرو، آپس میں مل گئے تو پھر تو پوچھو ہی مت، غیر ضروری باتوں کا ایسا سلسلہ کہ آدمی غفلت کا شکار ہو جا رہا اس سے۔ اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا کرتے تھے، 3 باتوں سے خود اپنے آپ کو علیحدہ رکھے ہوئے تھے، ایک جھگڑے سے، دوسرے تکبر سے، تیسرے بیکار باتوں سے۔ دوسروں کو اپنے سے 3 چیزوں سے بچا کے رکھتے تھے، کسی کی برائی نہیں بیان کرتے تھے، ایسا ہے ویسا ہے، خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی کو عیب نہیں لگاتے تھے، اور کسی کی خرابی تلاش نہیں کرتے تھے۔ وہ جن 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، وہ 3 چیزوں سے ہم لوگ نہیں بچ رہے، اور دوسروں کو جن 3 چیزوں سے بچاتے تھے، وہ 3 چیزیں دوسروں کے ساتھ اپنے برابر چل رہے ہیں۔ جب دیکھو دوسروں کی برائی کرتے رہنا، جب دیکھو عیبہ لگاتے رہنا، جب دیکھو عیبہ ڈھونڈتے رہنا۔ بہرحال یہ 6 باتیں ہو گئی، اور اس سے پہلے کی 6، 12 ہو گئی نا۔ 12 باتیں یاد رہیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے، فکر رکھیں گے، توجہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی۔ اور اگر یہ 6 باتوں میں سے کسی بات میں کمی کوتاہی ہوئی تو ایسی صورت میں توبہ اللہ کر کے، استغفار کر کے، پھر نیا ارادہ کر کے پھر سے صحیح ہو جانے کا اہتمام کرو۔ اور جو اہل تعلق ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں، حالات کو بتاتے رہیں، اور ایسی صورت میں جو تجویز آپ کو کے لیے پیش کی جائے آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خالی آئیں گے، سنیں گے، جائیں گے، اپنا جائزہ نہیں لیں گے، محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کے حالات بتائیں گے نہیں، تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی تعداد ذرا زیادہ دکھ رہی ہے، اس سے ایسی صورت میں تو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی جیسے کسی جگہ آپ جلسے میں چلے گئے، انہوں بیان کرے، آپ پہنچے، سنے، آگے، قصہ ختم ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ مل کے یہ بولنے گیا تھا میں ایک جلسے میں بہت اچھی تقریر کرے جی انہوں، بس اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ اس مقصد کے لیے یہ مجالس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نجم النساء صاحبہ کے لیے صحت کی دعا کرنی ہے۔ اچھا بھائی، ایک اعلان سن لیجیے آپ حضرات۔ کل ہے؟ یہاں مدرسہ احیاء العلوم جو حضرت مولانا مفتی نواب الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے زیر انتظام، زیر نظامہ، زیر اہتمام چلتا ہے، اس میں حفظ قرآن کے عنوان سے ایک جلسہ ہے۔ بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی بندہ بھی رہے گا۔ حضرت مفتی نواب الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا تفصیلی انشاءاللہ خطاب ہوگا احیاء العلوم میں۔ کل 13 اپریل کو صبح 9:30 بجے سے ظہر تک جلسہ ہوگا۔ وہ کل صبح 9:30 10 بجے سے ظہر تک جلسہ ہوگا، اس میں حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، بچوں کے حفظ کی تکمیل بھی ہوں گی، تکمیل حفظ قرآن کی دعا بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے خواہش کی گئی ہے کہ آپ حضرات تشریف لانے کی کوشش فرمائیں۔
اچھا، عورتوں کے لیے اس پروگرام سے استفادے کے لیے پردے کے ساتھ ان کو بھی سننے کا نظام بنایا گیا ہے، خواتین بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اعلان اور بھی ہے، وہ یہ کہ پرسوں یعنی اتوار کے دن 14 تاریخ کو اپریل کی سلسلے کا اجتماع ہے گدوال میں، فجر سے شام تک، صبح سے لے کے شام تک کا گدوال کا اجتماع ہے۔ گدوال میں کرنول اور محبوب نگر کے بیچ میں ہے وہ، وہاں بھی عام طور پر مردوں عورتوں کا نظام رہتا ہے۔ ایک سوئی کے ساتھ پہنچ کر استفادہ کرنے والے لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے۔ عام طور پر سلسلے کے اجتماعات میں مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم امریکہ میں رہنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں، اس زمانے میں سلسلے کا اجتماع ہو جاتا ہے تو پھر ان کا تفصیلی خطاب بھی اس میں ہوتا ہے۔ پرسوں والے گدوال کے اجتماع میں بھی انشاءاللہ العزیز ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما، علم نافع عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے مبارک دین کی عظمت ہمیں عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی صفات سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ تمام خراب صفات سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں اپنے کرم سے ہم کو شامل فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے طریقوں کی اختیار کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما، ہمارے باطن کو بھی درست فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، قرب کی نعمت و دولت سے سرفراز فرما۔ جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ الجھنوں کا شکار ہیں اے اللہ انہیں ان الجھنوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جس کے جو جائز حاجات ہوں اپنے کرم سے عافیت سے پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین۔